بسم اللہ الرحمن الرحیم قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله واللہ يسمع تحاوركما ان اللہ سمیع بصیر صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ رات تراویح کی نماز میں الحمدللہ 28واں پارہ پڑھا گیا اور 28ویں پارے میں سب سے پہلی صورت ہے سورہ مجادلہ، اور یہ مدنی صورت ہے۔ نزولی اعتبار سے اس کا 105واں نمبر ہے اور اس کی 22 آیات مبارکہ ہے، اور اس میں ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ وہ واقعہ یہ ہوا کہ حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنی بیوی حضرت خولہ سے جو زہار کر لیا۔ زہار کہتے ہیں کہ اپنی بیوی کو یہ کہہ دینا کہ تو اس طرح مجھ پہ حرام ہے جس طرح کہ میری والدہ حرام ہے، یا اپنی کسی بھی محرم رشتے سے اس کو تشبیہ دے دینا۔ تو زمانہ جاہلیت میں اس کا یہ اصول تھا کہ جس نے اپنی بیوی کے ساتھ زہار کر لیا تو وہ ہمیشہ کے لیے اس پر حرام سمجھی جاتی تھی، اور اس کو گھر میں رکھنا اس طرح حرام سمجھا جاتا تھا جس طرح کہ 3 طلاقوں کے بعد عورت اس کو گھر میں نہیں رکھا جا سکتا۔ تو وہ عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکایت کی کہ اللہ کے محبوب، میری جوانی اس کے پاس گزری اور اسی طرح اس سے اس کے میرے سے بچے بھی ہیں، اور اب جو ہے نا اس نے مجھ سے زہار کر لیا تو میں کیا کروں، اور بڑی پریشان، اور پریشانی کے اندر اس نے کافی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی الحال جو مسائل سامنے ان کے مطابق تو آپ کی جدائی ہو چکی ہے، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے کلام پاک میں یہ سورہ مبارکہ کی ابتدائی آیات اتاری، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں وہ ان کی بیویاں ان کی ماں نہیں بنتی، ماں وہی ہے جس سے وہ پیدا ہوئے ہیں۔ اور فرمایا کہ یہ ایک بری اور جھوٹی بات ہے، لیکن اگر کسی سے سرزد ہوگی تو اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی جو ہے نا وہ سزا بیان کی، اس کا کفارہ بیان کر دیا کہ اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی سے زہار کر لیا ہے اور پھر وہ اس کو رکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ یا تو وہ غلام آزاد کرے، اور اگر غلام آزاد نہیں کر سکتا یا غلام ہے نہیں ہے، جس طرح کہ آج کل کے دور میں غلاموں کا تصور نہیں ہے، تو پھر فرمایا کہ 2 مہینے لگاتار روزے رکھے، اور اگر 2 مہینے لگاتار روزے بھی نہیں رکھ سکتا تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ یہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حد مقرر کی کہ ایسا نہ ہو کہ پھر لوگ اس طرح کی باتیں کرتے رہیں اور پھر اپنی بیویوں کو پریشان کرتے رہیں۔ ظاہر ہے ایک دفعہ کرے گا اور پھر یہ اس کو کفارہ ادا کرے گا تو آئندہ کے لیے اس کو سمجھ آ جائے گی۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے حق میں ایک بہت بڑا یعنی جو ہے نا وہ ایک آرڈیننس اور بل ہے جس سے یعنی عورتوں کے تحفظ کے لیے۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ منافقین کے بارے میں کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں تو فرمایا وہ ذلیل ہوں گے، اور قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بتا دے گا کہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید منافقین پہ رد فرمایا کہ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمینوں میں ہے۔ اور پھر یہ جو منافقین تھے نا یہ الگ الگ ہو کر مسلمانوں کے خلاف سرگوشیاں کرتے تھے اور ایک دوسرے کی کنفوسی کرتے تھے اور اسلام کے خلاف باتیں کرتے تھے، اور جو مسلمان دیکھتے تو بڑی پریشانی ہوتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ مشرکین یہ اور منافقین یہ نہ سمجھے کہ جب ہم اسلام کے خلاف جو سرگوشیاں کر رہے ہوں تو اللہ تعالیٰ کو نہیں پتہ، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہے۔ اور میں اگر 3 آدمی سرگوشیاں کرتے ہیں تو چوتھا ساتھ اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں، 5 کریں تو چھٹا اللہ ہوتا ہے، اس سے کم زیادہ جتنے بھی ہوں وہ ہے کہ جب بھی جتنے بھی لوگ بیٹھ کر آپس میں کوئی بات کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور وہاں موجود ہوگا، یعنی اللہ قدرت کے اعتبار سے وہاں موجود ہوگا، اور ان کی ساری باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی وہ آپ فرشتوں سے لکھوا بھی رہا ہے، اور کل قیامت والے دن اس کا احتساب ہوگا۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید منافقین کے بارے میں فرمایا کہ ان کو اس طرح کی سرگوشیوں سے روکا گیا اور کہا کہ جو تم اس سے پہلے سرگوشیاں کر چکے ہو لہذا تم نے آئندہ نہیں کرنی۔ اور اسی طرح یعنی جو گناہ اور سرکشی کے بارے میں تم بیٹھ کر جو منصوبے بناتے ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے منصوبے بناتے ہو، آئندہ ایسا نہیں کرنا۔ اور فرمایا کہ وہ اور بھی شرارت کرتے ہیں کہ جب آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کو السلام علیکم کی بجائے سلام علیکم کہتے ہیں، جس کا معنی تم پر موت آئے۔ تو یہ فرمایا کہ حیوک بما لم یحیک بہ اللہ، یعنی ان الفاظ کے ساتھ آپ کو سلام کرتے ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اجازت نہیں دی۔ اور فرمایا کہ وہ اپنے دلوں میں یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا، فرمایا کہ ان کو ضرور عذاب ہوگا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بتایا کہ اے ایمان والو، جب بھی تم کوئی مشورہ کرو تو گناہ اور سرکشی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا مشورہ نہ کرو، بلکہ مشورہ کرو نیکی اور تقویٰ کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، اس لیے کہ اللہ تبارک و
تعالیٰ کے سامنے تم نے پیش آنا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ جو بہت زیادہ سرگوشیاں ہوتی ہیں اور خاص کر جو اسلام کے خلاف، تو فرمایا یہ شیطان کی طرف سے ہیں، اور شیطان جو ان کے دلوں میں ڈالتا ہے تاکہ وہ سرکشی کریں اور سرگوشی کریں، اور دیگر جو مسلمان ہیں وہ دیکھ کر پریشان ہو کہ پتہ نہیں یہ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آداب مجلس بیان فرمائے، وہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ منافقین اور کچھ اس طرح کے لوگ پہ آگے بیٹھ جاتے تھے، اور جس سے جو بعد میں آنے والے مخلص بڑے صحابہ ان کو کافی تکلیف ہوتی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دی، قانون بیان کر دیا کہ اے ایمان والو، جب تمہیں کہا جائے کسی بھی مجلس میں ہلکا بنا کے بیٹھے ہو یا کہیں بھی بیٹھے ہو، تو اگر تمہیں یہ کہا جائے کہ تم اس مجلس کے اندر کشادگی پیدا کرو اور آنے والوں کے لیے جو ہے وہ جگہ بناؤ، تو فرمایا کہ جگہ بنا دو، اس کے لیے ان کے لیے گنجائش پیدا کر دو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے بھی آخرت میں گنجائش پیدا کر دیں گے۔ اور اسی طریقے سے اگر تم کو مجلس سے اٹھایا بھی جائے تو اٹھ کر بھی چلے جاؤ، اس لیے کہ جو ایمان والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کے بڑے بلند درجات ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم والوں کو بڑے بلند درجات دیے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہر بات کو مان کے اور سمجھ کے چلتے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی ایک وقتی مسئلہ جو ہے نا یہ بیان فرمایا تھا، وہ یہ کہ بہت سارے منافقین نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد جمع ہو جاتے، اور وہ ہر آدمی پہلے طے شدہ منصوبے کے تحت ہر آدمی نے کوئی نہ کوئی اپنا سوال بنایا ہوتا، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے، اس کا جواب دیتے، پھر دوسرا کر دیتا، پھر تیسرا کر دیتا۔ اس طرح اس کا یعنی مقصد یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وقت کو ضائع کیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کے لیے وقتی طور پہ اصول بیان کر دیا کہ جب بھی تم میرے نبی سے کوئی مسئلہ پوچھو یا علیحدہ میں کوئی سرگوشی کرو یا اپنا کوئی خاص ذاتی مسئلہ پوچھو، تو فرمایا اس سے پہلے صدقہ ضرور دو، اس کے بغیر جو ہے نا فرمایا کہ آپ کو اجازت نہیں ہے۔ اور پھر یہ جب بات ہوئی تو پھر وہی مسئلے پوچھتے تھے جو صحیح مومن تھے، جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ مجھے اس موقع پر بڑا جو ہے نا وہ اچھا موقع ملا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری رہنمائی لینے کا، کہ منافقین جو ہے نا وہ دور ہو گئے، اور پھر مخلص مومنین جو ہے وہ یعنی صدقہ کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے تھے اور اپنے مسائل جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھتے تھے، لیکن بعد میں اس کو ختم کر دیا تھا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ منافقین کے بارے میں فرماتے ہیں کہ منافقین ایسے ہیں کہ یہ دین دشمنوں سے دوستیاں رکھتے ہیں، خاص طور پہ یہودیوں کے ساتھ، کہ یہودیوں کے ساتھ بڑی جو ہے وہ دوستی تھی، اور اسی طریقے سے انہی کے وفادار بنے رہتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے سخت قسم کا عذاب تیار کر رکھا ہے، اور وہ اپنی قسمیں اٹھا کے جو ہے نا وہ وقتی طور پہ اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، لیکن فرمایا کہ ان کے مال، ان کی اولاد یہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کوئی بھی کام نہیں آئے گی، اور وہ جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ جو ہے نا وہ جہنم میں رہیں گے۔ اور جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اٹھائے گا سارے کے سارے، تو وہ وہاں بھی قسمیں اٹھائیں گے جس طرح کہ دنیا میں قسمیں اٹھاتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں ہم بچ جائیں گے، نہیں وہ بچنے والے نہیں ہیں۔ اور فرمایا کہ یہ جو منافقین ان پر شیطان غالب آ گیا ہے، اور شیطان نے ان کو اللہ کی یاد بلا دی، اور یہ شیطان کا گروہ ہے، اور شیطان کا گروہ ہمیشہ نقصان میں رہے گا۔ اور آگے فرمایا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات لکھ دی ہے کہ میں اور میرے رسول ہی غالب آئیں گے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حزب اللہ کا تذکرہ کیا ایمان والوں کا، کہ جو ایمان والے ہیں، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وہ ان لوگوں سے قطعی طور پہ محبت نہیں رکھتے جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، اگرچہ وہ ان کے ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، خاندان، کنبے کے کیوں نہ ہوں۔ اور یہ ایسے عظیم لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور ایمان کے ذریعے ان کی مدد کی ہے، اور اللہ کریم ان کو داخل کرے گا ایسے باغات میں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، اور یہ اللہ کا گروہ ہے، اور اللہ کا گروہ ہی کامیاب ہوگا۔ تو یہ جو حزب اللہ ہے، اس کا سب سے پہلا دستہ صحابہ کرام ہیں کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنا خاندان، کنبہ سب کچھ چھوڑ دیا، اور پھر اس کے بعد قیامت تک آنے والا ہر مومن ہے۔ اس کے بعد آگے سورہ حشر ہے، اور سورہ حشر یہ اس کا نزولی اعتبار سے اس کا 101 نمبر پر ہے، اور اس کی 24 آیات ہیں، اور یہ بھی مدنی صورت ہے۔ اور اس میں ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کو بیان کیا کہ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کی پاکی بیان کرتے ہیں، ہر وہ چیز وہ جو دنیا جو آسمانوں میں جو زمینوں میں ہے، اور وہی غالب حکمت والا ہے۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی کافروں پہ دنیاوی عذاب کا ایک نمونہ بیان فرمایا، ہوا یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ گئے تو وہاں مدینہ کے اندر 3 قبیلے تھے یہودیوں کے، ایک بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع، اور ان کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا تھا جس کو میثاق مدینہ کہا جاتا تھا، اور جس کے یعنی بنیادی پوائنٹ یہ تھے
کہ اگر مسلمانوں پہ کوئی حملہ کرے گا تو وہ یہودی اس کا یعنی مسلمانوں کے ساتھ مل کر دفاع کریں گے، اور یہودیوں پہ اگر کوئی آدمی حملہ کرے گا تو وہ مسلمانوں پہ حملہ تصور ہوگا، مسلمان ان کا ساتھ دیں گے، یعنی مدینہ کا ہر صورت میں دفاع کرنا ہے مل ملا کے۔ لیکن انہوں نے جو ہے وہ وعدہ خلافی کی، عہد میں جو ہے وہ کفار کا ساتھ دیا، اور دیگر جو ہے نا پھر غزوہ احزاب کے لیے بھی ان کو مائل کرنے والے وہی تھے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جب قبیلہ بنو نذیر جو ہے اس کا محاصرہ کیا گیا، اور پھر محاصرہ کیا اور پھر وہاں سے ان کو موقع دیا گیا اور پھر جلا وطن کیا، وہاں سے مدینہ منورہ سے نکالے گئے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا کہ بھئی وہ جو قلعے تھے جن پہ ان کو ناز تھا کہ ہم یہاں بچ جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب مسلمانوں کو حکم ہوا اور ان کا محاصرہ کیا گیا تو ان کو وہ قلعے بھی نہ بچا سکے، اور اسی طرح ان کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رعب ڈال دیا، وہ خود ہی اپنے مکانوں کے شتیر اکھاڑ کر اونٹوں پہ لاد رہے تھے اور اسی طرح وہاں سے نکل رہے تھے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال فے کا مسئلہ بیان فرمایا۔ اصل میں جو کافروں سے مال حاصل ہوتا ہے اس کے لیے قرآن مجید میں 3 نام استعمال ہوئے ہیں، ایک ہے مال غنیمت اور ایک ہے نفل۔ اور مال غنیمت وہ ہوتا ہے کہ جس کو کفار کے ساتھ لڑ کے جو ہے وہ لیا جائے، اور اس کا اصول یہ ہے کہ 4 حصے جو ہے نا وہ اس فوج میں تقسیم کیے جائیں گے جو جس نے لڑائی کی، اور 5واں حصہ بیت المال کا ہوگا۔ اور جو انفال نفل کی جمع ہے اس کا اطلاق بھی دونوں پر ہوتا ہے، یعنی مال فے پر بھی ہوتا ہے اور اسی طرح مال غنیمت پر بھی ہوتا ہے۔ اور تیسرا ہے مال فے۔ مال فے اس کو کہتے ہیں کہ کفار کے خلاف مقابلے کے لیے تو جائیں لیکن جنگ کی نوبت نہ آئے، کفار جو ہے وہ خود بخود ہی تسلیم ہو کر اپنا سامان حوالے کر کے چلے جائیں، تو اس کو مال فے کہتے ہیں۔ اور یہ جو مال فے ہے اس کا اصول یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری، کہ جو مال فے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملے گا، یعنی کفار جب چھوڑ جائیں گے تو فرمایا وہ اللہ کا ہے، یہ بطور برکت کے اللہ تعالیٰ کا نام ہے، لیکن ساتھ ہی فرمایا وہ رسول کا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قریبی رشتہ دار ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر دور میں ساتھ دیا۔ شیب ابی طالب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ محصور رہے، جب وہ اسلام نہیں بھی لائے تو پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ مضبوط کھڑے رہے، تو وہ مراد ہے، ان کو بھی جو ہے اس میں سے حصہ دیا جائے گا۔ اور اسی طرح یتیم ہیں، مساکین ہیں، مسافر ہیں، اور یعنی یہ سمجھ لیں کہ یعنی وہ مال فے جو ہے بیت المال کا ہے، بیت المال میں اس کو جس طرح جو ہے نا وہ حکومت استعمال کر سکتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مہاجرین اور انصار ہیں ان پر خرچ کرنے کی جو ہے وہ ترغیب دی کہ ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو مال ہے وہ خرچ کیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جو مہاجرین ہیں انہوں نے اپنا جان مال سب کچھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگا دیا، اور جو انصار ہیں انہوں نے ان مہاجرین کو ٹھکانہ دیا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے نفسوں پہ بھی ترجیح دے دی ان کو، کہ اپنے مال دولت میں ہر چیز میں جو ہے نا وہ ان کو شریک کر لیا۔ اور پھر فرمایا کہ جو لوگ یعنی مہاجرین اور انصار کے بعد بھی آئیں لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنے والے ہوں، اور یہ دعا کرنے والوں کہ یا اللہ ہماری بخشش فرما، اور ہمارے جو پہلے سابقین گزر چکے ان کی بھی بخشش فرما، اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کی جو ہے نا وہ کے لیے کوئی کینہ اور بغض نہ ڈال۔ اور اسی طرح وہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ آپ جو ہے نا وہ بڑے رؤوف الرحیم ہیں، ہمیں معاف فرما دے۔ یعنی گویا کہ یہ مہاجرین و انصار کے پیچھے چلنے والے ایمان کے ساتھ فرمایا کہ ان کے ساتھ بھی تعاون کیا جا سکتا ہے اس میں سے، یعنی بیت المال میں سے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ منافقین کے بارے میں یعنی زجر فرمایا کہ منافقین جو ہے نا وہ مدینہ کے یہودیوں سے کہنے لگے کہ تم بالکل جو ہے نا وہ تم نے بالکل جو ہے نا وہ گویا تسلیم نہیں کرنا بلکہ تم نے ڈٹ جانا، اور اگر تمہیں یہ اس مدینہ سے نکالیں گے تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے، بالکل ہم تمہارے ساتھ ہوں گے، لہٰذا تم نے کبھی بھی ان کی بات نہیں ماننی، مقابلے کے لیے ڈٹ جانا ہے، اور کوئی کسی قسم کے جو ہے نا آپ نے ہتھیار نہیں ڈالنے۔ تو اس پر جو ہے نا وہ جب ان کا محاصرہ کیا گیا تو پھر کوئی بھی منافق جو ہے نا وہ قریب نہیں گیا، بالآخر وہ پہلے انتظار کرتے رہے کہ کب آئیں گے کب آئیں گے، لیکن کوئی بھی نہیں آیا، اور جب وہ بالکل ہی مایوس ہو گئے تو پھر انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، اور پھر وہ وہاں سے جلا وطن ہونے پر جو ہے نا وہ راضی ہو گئے، کیونکہ وہ کہتے تھے نا جی اگر تمہیں نکال دیا گیا تو ہم تمہارے ساتھ جائیں گے،
وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ، اگر تمہارے ساتھ لڑائی ہوئی تو ہم تمہارے ضرور ساتھ دیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ، اگر ان کو نکالا بھی جائے گا تو منافقین کبھی بھی جو ہے نا وہ ان کے ساتھ نہیں نکلے گا. اور بالکل ایسا ہی ہوا. اور پھر فرمایا کہ یہ جو منافقین اور اسی طرح یہود ہیں یہ مل کے آپ کے خلاف کبھی بھی نہیں لڑیں گے. یہ دیواروں کے پیچھے سے اور اسی طرح یہ سائے اور سہارے تلاش کر کے جو ہے نا یہ آپ کے خلاف لڑیں گے اور آپ کے مقابلے کے لیے آئیں گے. لیکن فرمایا کہ آپ ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے ایک ہیں، اندر سے ایک نہیں ہیں. ان کے جو ہے دل پھٹے ہوئے ہیں اور یہ ایک دوسرے کو اچھا نہیں سمجھتے. لیکن بہرحال یہ ہے کہ ان کا مقابلہ آپ نے کرنا ہے. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو یعنی یہود مدینہ کے ان کے ساتھ جو منافقین نے معاملہ کیا یہ بالکل ایسا ہی ہے جس طرح کہ شیطان جو ہے وہ انسان کے ساتھ کرے گا قیامت میں. کہ مطلب انہوں نے بھی یہود کو اکسایا کہ تم لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ اور ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور وہ تیار ہو گئے اور پھر انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا. تو شیطان بھی جو ہے انسان کو گناہوں پہ لگاتا ہے، لیکن کل قیامت والے دن وہ شیطان کی برات کا اعلان کر دے گا، کہے گا جی میں تو تم سے بری ہوں، مجھے کوئی پتہ ہی نہیں ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو واضح فرمایا کہ اے ایمان والو، تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور اس بات کو دیکھو کہ انسان کل قیامت والے دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اس کے لیے کیا تیار کر رہا ہے، کیا بھیج رہا ہے، یعنی کس تیاری میں لگا ہوا ہے. اور پھر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو، فرما بردار بن کے رہو. اور فرمایا کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو بلایا. اصل میں اللہ تعالیٰ کو بلا کے انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ فاسق لوگ ہیں. اور فرمایا جنت والے دوزخ والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے، جنت والے کامیاب ہوں گے. اور آگے ترغیب القرآن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ اگر اس کو اللہ تعالیٰ پہاڑوں پہ بھی نازل کر دیتے ہیں نا وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، یعنی وہ بھی نرم ہو جاتا ہے. لیکن فرمایا کہ یہ منافقین کتنے سخت دل ہیں کہ قرآن و مجید کی آیات بھی ان کو پڑھ پڑھ کے سنائی جاتی ہیں لیکن پھر بھی جو ہے ان کے دل نرم نہیں ہوتے. اور پھر اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کو بیان کیا ہے. توحید کا جو ہے تیسرا اور اعلیٰ درجہ وہ یہ ہے یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کوئی جو ہے شریک نہیں ہے، وہی عالم. اس پر دلیل یہ ہے کہ وہ عالم یعنی ظاہر اور پوشیدہ سب کو جاننے والا ہے اور وہی رحمان الرحیم ہے. اور پھر دوسرا درجہ یہ ہے کہ یعنی ہر چیز پہ اختیار اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے اور ہر چیز میں تصرف بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. وہ بلا شرکت غیر بادشاہ ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے، سلامتی دینے والا ہے اور اسی طرح امن دینے والا ہے، غالب ہے، جبار ہے، متکبر ہے. اور یہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہیں ان تمام سے بلند و بالا ہے. اور پھر جو آخری آیت مبارکہ میں توحید کا طرز اول بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ تخلیق کے جو تینوں مراحل ہیں وہ اللہ کریم کے ہی قبضے میں ہیں. مثلا ہر چیز کا خالق بھی وہ ہے اور عدم سے وجود میں لانے والا الباری وہ بھی وہی ہے، المصور ہر چیز کی شکلیں بنانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، ماں کے پیٹ میں جو ہے وہ جس طرح چاہتا ہے وہ شکل بناتا ہے، وہاں کسی کا کوئی بھی تصرف نہیں ہے. اور پھر آگے فرمایا کہ زمین و آسمان کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں اور وہی غالب حکمت والا ہے. اس کے بعد آگے سورہ ممتحنہ ہے اور یہ بھی مدنی صورت ہے، مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. نزولی اعتبار سے اس کا نمبر 91 نمبر پہ نازل ہوئی ہے. اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند اہم ترین احکامات بیان فرمائے ہیں. ان میں سب سے بنیادی حکم یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے جو دشمن ہیں ان کے ساتھ دوستی بھی نہ کرو اور ان کے وفادار مت بنو، اس لیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں اور جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کا وفادار بنے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہوں گے. اللہ کریم جو ہے اس کو کبھی بھی جو ہے اپنی رضا کا کوئی بھی حصہ نہیں عطا کریں گے. اور اصل میں اس کے شان نزول بھی یہ ہے کہ ایک صحابی ہیں حضرت حاتم بن ابی بلتعہ، ان سے غلطی ہو گئی. وہ یہ کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے یہ سمجھا کہ چلو مکہ مکرمہ میں میرے مال بھی ہے، اولاد بھی ہے، تو مشرکین سے چلو وہ بچا رہے گا، میں مشرکین پہ ایک احسان کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو فتح تو دے دینی ہے لیکن چلو میں یہ ہے کہ ان کو پہلے مطلع کر دیتا ہوں کہ یہ آپ پہ حملہ کرنے لگے ہیں. اب اس معاملے کے لیے انہوں نے ایک عورت جو ہے اس کو تیار کیا اور پھر اس کو ایک خط لکھ کر دیا اور وہ خط لے کر وہاں سے روانہ ہو گئی اور وہ خط اس نے یعنی اپنی جو سر میں بالوں کی جو چٹیا ہے اس کے اندر چھپا لیا. اب جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صحابہ کو حضرت علی، حضرت مقداد اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین ان کو بھیجا اور انہوں نے عورت کو راستے میں پکڑا، گرفتار کیا اور پھر اس کا جو خط تھا اس کو نکال کر لے آئے. اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاتم کو بلایا
اور فرمایا کہ یہ کام آپ نے کیا، اور پھر وہ بالکل جو ہے نا انہوں نے مان لیا اور کہا جی میں نے کیا ہے، اور میں صرف اسی لیے کیا ہے کہ چلو میں ان پر ایک احسان کر دوں تاکہ جو ہے نا وہ میرے بچے محفوظ رہیں۔ تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے جی یہ منافق ہے، اس کو میری تلوار کے حوالے کرو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں ہے عمر، یہ بدری صحابی ہے، اور بدری صحابی کو اللہ تعالیٰ نے جھانک کے دیکھا ہے، ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے صاف کر دیا ہے، اور وہ جو بھی کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں انہیں معافی ہے۔ تو خیر پھر انہوں نے اپنے آپ کو ستون سے باندھ دیا، توبہ کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ ان کی توبہ کی لاج رکھی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی توبہ قبول کر لی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خود انہیں اپنے ہاتھوں سے کھولا۔ تو یہ کہ ان سے غلطی ہو گئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آئندہ کے لیے اصول بنا دیا کہ آئندہ کبھی بھی کوئی ایسی غلطی نہ کرے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا نا، کہ فرمایا کہ اس طرح جو کافروں کے ساتھ پاس رکھنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے لیے تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بہترین نمونہ ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر اپنے ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، دوست و احباب، کنبہ، خاندان سب کو چھوڑ دیا تھا، کسی کی کوئی پرواہ نہیں کی تھی۔ اور یعنی باپ کے لیے بھی جو صرف یہ کہا تھا کہ میں جو ہے نا وہ تیرے لیے استغفار کروں گا، اللہ تعالیٰ سے تیری ہدایت کی دعا مانگوں گا، لیکن جب وہ باپ کے بارے میں بھی ان کو پتہ چل گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو پھر اس سے برات اختیار کر لی تھی۔ تو فرمایا کہ یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دیگر وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر سب کو چھوڑا، فرمایا وہ ان کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ان کی زندگیوں کو دیکھ کر جو ہے نا اپنے جو ہے نا معاملات آگے چلانے چاہیے۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ عورتیں جو صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہو کر یعنی بھاگ کر مدینہ منورہ آ گئی تھی، ان کے لیے جو ہے نا وہ اصول بیان فرمائے ہیں۔ اصل ہوا یہ کہ کچھ یعنی مکہ مکرمہ سے کچھ عورتیں مسلمان ہو کر مدینہ آ گئیں، ان میں مشہور کافر تھا عقبہ بن ابی معیط، اس کی بیٹی ام کلثوم وہ بھی آ گئیں۔ اب یہ کہ کفار ان کو واپس لینے کے لیے آئے کہ بھائی ان کو ہمارے ساتھ واپس کرو، اس لیے کہ معاہدہ ہوا ہے کہ بھئی کوئی بھی جو ہے نا مسلمان ہو کر مکہ سے اگر مدینہ آئے گا تو اس کو واپس کیا جائے گا۔ تو اس پر پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بھئی معاہدہ تو مردوں کے بارے میں ہے، عورتوں کے بارے میں تو نہیں ہے۔ تو پھر اس میں یہ ذہن میں تذبذب تھا کہ بھئی پتہ نہیں عورتوں کے بارے میں کیا کیا جائے، ان کو واپس کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کے لیے اصول بیان فرما دے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات، کہ جب ایمان والی عورتیں ہجرت کر کے تمہارے پاس آ جائیں تو ان کو کافروں کی طرف مت واپس بھیجو، پہلے ان کا امتحان لو، اگر سمجھ جاؤ کہ وہ یعنی منافقانہ طور پہ نہیں آئیں، حقیقی طور پہ مسلمان بن کے آئی ہیں، تو پھر فرمایا کہ ان کو واپس نہ کرو، اس لیے کہ جب وہ اسلام لیے ہیں تو کافر سے اس کا نکاح ختم ہو گیا ہے، اب وہ کافروں کے لیے بالکل بھی حلال نہیں ہے۔ اور اب فرمایا کہ یعنی استبراء رحم کے بعد مدینہ منورہ میں کوئی بھی مسلمان ان سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن وہ جو کافروں نے ان کو مار دیا ہے وہ مار ان کو بھیجنا پڑے گا۔ اور پھر آگے فرمایا کہ اگر تمہاری کوئی عورتیں کافرہ ہو کر کافروں کے پاس چلی جائیں، اور تو فرمایا وہ بھی تم سے جدا ہو گئی ہیں، اور اگر وہ کسی کافر سے جا کر نکاح کر لیتی ہیں تو جو مہر تم نے ان کو دیا ہے وہ تم واپس لے سکتے ہو۔ اور یا یہ ہے کہ مثلاً اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ کافروں کی کچھ عورتیں مسلمان ہو کر ادھر آ گئی ہیں اور مسلمانوں کی کچھ عورتیں جو ہے نا وہ کافروں کی طرف چلی گئی ہیں، تو پھر فرمایا کہ جو کافروں کی عورتوں کا جو مہر تھا وہ ان کو کافروں کی طرف مت بھیجو، وہ جو ادھر مسلمان جو ہے نا جس کی بیوی کافر ہو کر چلی گئی ہے کفار کی طرف، اگر وہ یعنی انہوں نے اس مسلمان کو وہ مہر واپس نہیں کیا تو وہ مہر اس کو دے دو تاکہ اس کے جو ہے نا وہ مداوع ہو جائے۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ اس طرح کی جو عورتیں اگر ہجرت کر کے آئیں اور وہ آپ سے بیعت کرنا چاہیں تو آپ ان کو بیعت کر لیں 6 شرائط کے ساتھ۔ پہلی شرط یہ ہے کہ فرمایا وہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں کریں گی، دوسری شرط یہ کہ وہ چوری نہ کریں، تیسری شرط یہ کہ وہ زنا بھی نہیں کریں گی، اور چوتھی شرط یہ کہ وہ اپنی اولاد کو بھی قتل نہیں کریں گی، اور 5ویں شرط یہ ہے کہ وہ کسی پہ بہتان نہیں لگائیں گی، اور 6ٹھی شرط یہ ہے کہ وہ کسی بھی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ تو یہ 6 شرطیں اگر وہ مان لیتی ہے تو فرمایا ان کو بیعت کر لو، یعنی اسلام میں داخل کر لو۔ اور پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا کہ اے ایمان والو، کفار کے ساتھ دلی دوستی نہیں رکھنی، یعنی ایسی دوستی کہ جس سے ان کو فائدہ ہو اور ان کو اپنے راز جو ہے تم ان کے حوالے کر دو، ایسا بالکل بھی نہیں کرنا۔ اس کے بعد سورۃ الصف ہے، اور یہ سورہ مبارکہ بھی مدنی سورت ہے اور اس کی 14 آیات ہیں، اور نزول کے اعتبار سے اس کا 109واں نمبر ہے۔ اور اس میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید بیان کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے جو زمینوں میں ہے۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، یعنی جو تم کہتے ہو وہ کرتے کیوں نہیں ہو، یعنی اپنے قول و فعل میں تضاد کیوں لاتے ہو؟ قول و فعل کے اندر تضاد نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ قول و فعل کے اندر جو تضاد ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو انتہائی ناپسندیدہ ہے۔
اور پھر آگے مسلمانوں نے یہ کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو سب سے پسندیدہ چیز ہے، پسندیدہ کام ہے، اگر وہ ہمیں پتہ چل جاتا تو ہم کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتے ہیں ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں صف بنا کر کفار کے خلاف سیسا پلائی دیوار ہو کر لڑتے ہیں. اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو بہت زیادہ تکلیفیں پہنچائی، اور ان میں بنیادی چیز جو ہے نا وہ قول و فعل میں تضاد تھا. یعنی قول و فعل کے اندر تضاد جو یہ یہودیوں کا شیوہ ہے، اس لیے فرمایا کہ اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی ہے نام لے کر، یعنی نام احمد، اس لیے کہ پہلی امتوں کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد مشہور تھا، اور اسی طرح آسمانوں میں بھی، زمین میں اور مسلمانوں میں زیادہ جو ہے نا وہ نام محمد مشہور ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کے رسول بن کے آیا ہوں، اور جو پہلی کتاب ہے تورات اس کی میں تصدیق کرتا ہوں. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد، اور میں اپنے بعد ایک رسول آنے والے رسول کی بشارت دیتا ہوں جس کا نام نامی احمد ہے. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں اپنی والدہ کی خواب کی تعبیر ہوں، ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہوں، اور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو بشارت دی تھی اس کا مظہر ہوں. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جو رکوع نمبر 2 ہے اس میں جو کامیابی والی تجارت ہے اس کا راز بتا دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایسی تجارت کی طرف جو ہے رہنمائی نہ کروں کہ جو تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب علیم سے بچائے گی؟ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اللہ کے رسول پہ ایمان لانا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا اپنی جان مال کے ساتھ. اور فرمایا یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے. اس کا فائدہ یہ ہوگا اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، تم کو جنت میں داخل کریں گے، ایسی جنت کے جس کی میں نہریں بہتی ہیں، اور بڑے اعلیٰ قسم کے وہاں محلات ہوں گے، اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. لیکن انسان حریص ہے، انسان تو کہتا ہے نا جی وہ تو ساری چیزیں ادھار ہے، کوئی نقدی بھی ملنا چاہیے. تو فرمایا کہ جب تم جان مال کے ساتھ کفار کے ساتھ جہاد کرو گے تو نقدی انعام اللہ تعالیٰ دے گا. وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، وہ جو دوسری ایک چیز ہے جس کو تم پسند کرتے ہو، نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد آئے گی اور قریب فتح ہوگی، انہیں اللہ تعالیٰ زمین کے اندر خلافت عطا کریں گے. اور پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ. جس طرح کہ عیسیٰ بن مریم نے کہا تھا اپنے ماننے والوں کو کہ کون جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا مددگار بنتا ہے، تو جو حواری تھے انہوں نے کہا تھا جی ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں. تو فرمایا تم بھی سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے مددگار بن جاؤ. جب اللہ تعالیٰ کے دین کے مددگار بنو گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا مقام ہوگا، کبھی ناکامی نہیں آئے گی. اس کے بعد سورہ جمعہ ہے، اور سورہ جمعہ جو یہ نزولی اعتبار سے اس کا 110واں نمبر ہے. اور یہ سورہ مبارکہ میں ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کو بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی باقی بیان کرتی ہے. ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے، جو زمینوں میں ہے، وہی بادشاہ ہے، وہی پاکیزہ ہے، وہی غالب اور حکمت والا ہے. اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد کو بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے مکہ والوں میں اپنا رسول بھیجا، انہی میں سے جس کے 4 کام ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن و مجید کی آیات کو پڑھ کر سناتے ہیں، نمبر 2 ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کی صفائی اندر سے، اور تیسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کو سکھاتے ہیں، اور چوتھا یہ حکمت سکھاتے ہیں. فرمایا اس سے پہلے اگرچہ وہ بالکل ہی جو ہے نا وہ واضح گمراہی میں تھے. اور پھر آگے فرمایا کہ یہ جو دین کے ساتھ جس کو اللہ تعالیٰ وابستہ کرتے تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے عمل لوگوں کے لیے مثال بیان فرمائی کہ مثال ان لوگوں کی جو مطلب جن کو تورات دی گئی تاکہ تورات پہ عمل کریں، اور فرمایا کہ پھر انہوں نے اس پہ عمل نہیں کیا. تو فرمایا کہ ان کی مثال گدھے کی سی ہے جس پہ کتابیں لاد دی جائیں. جس طرح کتابوں کا فائدہ گدھے کو کتابوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اسی طرح جس آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ علم عطا کرے اور وہ علم پہ عمل نہ کرے اس کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا وہ یہودیوں کو دعوت مبالغہ دی ہے کہ یہودی یہ کہتے تھے کہ ہم جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہم سچے ہیں. تو فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیں یہودیوں سے کہ اگر تم اللہ کے پیارے ہو تو پھر آ جاؤ، فتمنوا الموت، ہم مل کے موت کی تمنا کرتے ہیں کہ یا اللہ جو جھوٹا ہے اس پہ جو ہے یا جس سے تو ناراض ہے اس پہ تو موت لیا. تو فرمایا کہ وہ کبھی بھی اس مقابلے کے لیے نہیں آئیں گے، ان کو پتہ ہے کہ ہم جھوٹے ہیں. اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کی طرف ترغیب دی کہ فرمایا وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ موت ضرور آئے گی، اور پھر تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے آخری جو دوسرا رکوع اس میں جمعے کا حکم بیان فرمایا کہ اے ایمان والو، جب جمعے کے لیے اذان ہو جائے جمعے والے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، اور اسی طرح جو تمہاری
خرید و فروخت اور تجارت وغیرہ اس کو چھوڑ دو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو یہی آیت مبارکہ جو ہے نا، اس میں فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ہے۔ جمعے کی اذان کے بعد کھانا پینا سونا اور کوئی بھی کسی قسم کا کاروبار کرنا یہ حرام قطعی ہے۔ اگر کوئی آدمی کرے گا تو وہ کمائی بھی جو ہے نا وہ حرام ہو جائے گی۔ ایک پورا ہفتہ حلال کمایا اور پھر آدھا گھنٹے کی حرام کمائی اس کے اندر شامل کر لی تو پوری جو ہے نا وہ کمائی مشتبہ ہو جائے گی۔ اس لیے اذان جمعہ کے بعد اپنا کاروبار بند کرنا فرض و ضروری ہے۔ یہودیوں کے لیے پورا ہفتے کا دن تھا کہ وہ کوئی اور کام نہیں کر سکتے، صرف عبادت کریں گے، اور انہوں نے مچھلیاں پکڑی تھی، اللہ نے خنزیر بنا دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا تھا۔ تو لیکن امت محمدیہ کو جو ہے نا وہ صرف آدھا پونا گھنٹہ جو ہے نا اس کا حکم دیا، لیکن اس میں بھی جو ہے نا وہ اپنی تجارت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اور آگے فرمایا کہ جب جمعہ کی نماز ادا کر لو پھر زمین میں پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اس سے مراد رزق کے حلال ہے۔ جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد جو کاروبار ہوگا وہ رزق کے حلال ہے۔ اور فرمایا اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور پھر فرمایا کہ اگر کوئی تجارتی قافلہ دیکھ لیں یا کوئی کھیل تماشا دیکھ لیں، اس کی طرف بھاگ جاتے ہیں مسلمان اور آپ کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں، فرمایا کہہ دیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو کچھ ہے وہ لاہ و لعب اور اسی طرح جو تمہاری تجارت ہے اس سے بہت بہتر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین رزق دینے والے ہیں۔ اور اس کے بعد آگے سورہ منافقون ہے، نزولی اعتبار سے اس کا 104 نمبر ہے، اور یہ مدنی صورت ہے۔ اس میں بھی زیادہ تر منافقین کا تذکرہ ہے کہ منافقین جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے کہتے جی ہم تو گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بابو اللہ کو پتہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جو منافقین ہیں یہ اپنے قول و فعل کے تضاد کی وجہ سے یہ جھوٹے ہیں کہ زبان سے تو کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نہ شہادت دل سے ہوتی ہے، دل سے آپ کو نہیں مانتے۔ اور فرمایا کہ یہ اپنی قسمیں جو ہے نا انہوں نے صرف اس کو ڈھال بنایا ہوا ہے، اور ڈھال بنا کے جو ہے نا وہ آپ سے دنیاوی فائدے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ آپ جو ہے نا ان کی باتوں میں نہ آئیں۔ فرمایا کہ ان کے جو ہے نا وہ دنیا کے اعتبار سے مال و متاع دولت ان کے احسان یہ آپ کو فرمایا حیران نہ کریں، یہ سارا کے سارا جہنم کا ایندھن ہے، اور یہ ان کو اگر اچھے اور فرمایا کہ آپ ان منافقین کے لیے چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگیں نہ مانگیں، استغفار بھی کریں، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش نہیں کرے گا، اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بڑی سخت مخالفت کی ہے۔ اور پھر آگے ان ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ اصل واقعہ یہ ہوا کہ غزوہ بنو مستلق، وہاں پر جو ہے نا وہ ایک مہاجر اور ایک انصاری کی آپس میں لڑائی ہو گئی، تو اس موقع پر جو ہے نا وہ ایک رئیس المنافقین جو عبداللہ ابن ابی تھا وہ کہنے لگا جی یہ جو مہاجرین ہیں ان کو تم نے خود جو ہے نا اپنے مال وغیرہ دے کے کھلا پلا کے تم نے سر پہ چڑھایا ہوا ہے، لہٰذا آپ جب مدینہ واپس جائیں گے تو ان کو یہاں سے نکالیں گے، اور ہم میں سے جو باعزت لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو کہا، اور ذلیل یہ جو مہاجرین کو کہا ہم وہاں سے نکالیں گے۔ اور یہ ایک صحابی نے سن لی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دی یہ بات کہ ابن ابی یہ کہہ رہا تھا، تو اس نے قسمیں اٹھا لی اور کہا جی کہ میں نے کبھی یہ بات کہی نہیں، لیکن بعد میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن مجید کی آیات نازل فرمائی اور اس کے جھوٹ کو بے نقاب کر دیا۔ اگر رکوع نمبر 2 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والو جو تمہارے مال ہیں تمہاری اولاد ہے وہ تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، اور جو مال و اولاد کے پیچھے لگ کے اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے گا تو وہ سخت نقصان میں چلا جائے گا۔ اور آگے ترغیب دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہیں مال دیا ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اس سے پہلے کہ موت آ جائے، اور موت کے وقت پھر کہے گا اے اللہ مجھے کیوں تھوڑی سی مہلت نہیں دی کہ میں صدقہ بھی کرتا اور میں صالحین میں سے ہو جاتا۔ لیکن فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں جب کسی نفس کے لیے جو وقت لکھا ہے وہ آ جائے گا تو کبھی مؤخر نہیں ہو سکتا، موت جو ہے نا وہ ایک پل بھی مؤخر نہیں ہو سکتی، اس وقت کا افسوس کوئی فائدہ نہیں دے گا، بلکہ پہلے ہی دنیا میں اگر کوئی اچھا کام کر لے تو وہی فائدہ دے گا۔ اس کے بعد سورہ تغابن ہے، اور یہ سورہ تغابن جو ہے یہ مدنی صورت ہے، لیکن اس کا جو مزاج ہے وہ مکی صورتوں کی طرح ہے، یعنی اس میں زیادہ تر توحید رسالت قیامت کا ہی بیان ہے۔ کہ سب سے پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی کے لیے پاکی بیان کرتی ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور ہر چیز جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمینوں میں ہے وہی بادشاہ ہے، اور تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں، اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اور فرمایا وہی اللہ جس نے تم کو پیدا کیا، تم میں سے مسلمان بھی ہیں کافر بھی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جس نے پیدا کیا آسمان زمین اظہار حق کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری شکلیں بنائی، بہترین شکلیں بنائی، اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو آسمانوں میں جو زمینوں میں ہے جو تم ظاہر کرتے ہو جو چھپاتے ہو سب کو جانتا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ پوشیدہ نہیں ہے، رب ذوالجلال سب کو جانتا ہے، لہذا تم فرمایا کہ ایمان لے اللہ پر، اللہ کے رسول پر، اور وہ نور یعنی قرآن مجید جو کہ ہم نے نازل کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ اور فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جب جمع کرے گا تو وہ قیامت کا دن کفار کے لیے بڑے گھاٹے اور نقصان کا دن ہوگا، اس دن جو ہے نا ان کو بڑا ہی خسارہ، بہت ہی نقصان ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہوگا۔ لیکن جو ایمان لے آئے گا اور نیک اعمال کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو دور کرے گا، اس کو جنت میں داخل کرے گا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اور کفار جو ہے وہ جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مومن بندہ ہے اس کی یہ شان ہے کہ جب اس پر کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ اس تکلیف کو من جانب اللہ سمجھتا ہے اور اس پہ صبر کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ اس کو دور کر دے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور فرمایا کہ اگر تم جو ہے منہ پھیرو گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارے رسول پر پہنچا دینا، وہ پہنچا دیا ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا ہی عام مسئلہ بیان فرمایا، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، کہ بے شک تمہارے اولاد اور تمہارے مال میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں۔ اب بعض دشمن اس طرح ہیں کہ مثلا بعض دفعہ جو ہے نا وہ اولاد اور بیوی وغیرہ ان کی باتوں میں آ کے اور ان کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے انسان جو ہے وہ حرام کی طرف بھی چلا جاتا ہے، حرام کمائی کی طرف چلا جاتا ہے، اور بعض دفعہ ان کے پیچھے لگ کے جو ہے وہ خونی رشتے چھوڑ دیتا ہے، بھائیوں کو، ماں باپ کو، دوست احباب کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ باخبر کر دیا کہ ایسے جو تمہاری اولاد ہے جو تمہیں حرام کی طرف لے کر جائے، دین سے دور کرے اور خونی رشتوں سے دور کرے، فرمایا وہ تمہارے دشمن ہیں، فاحذروا، یعنی فرمایا باخبر ہو کے رہو، آنکھیں کھول کے رہو، ایسے نہ ہو کہ بھائی یہ تمہیں جو ہے نا بالکل ہی ہلاک اور تباہ و برباد کر دیں۔ اور فرمایا کہ اگر تم معاف کرو گے، درگزر کرو گے، بخش دو گے، یہ بہت بہتر ہے۔ اور پھر مزید فرمایا کہ بے شک تمہارا جو مال ہے، اولاد ہے، وہ تمہارے لیے آزمائش ہے، اور اس پہ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو یعنی سنجیدہ کر کے رہنا پڑے گا۔ اور پھر آگے فرمایا کہ جتنی تمہارے اندر طاقت ہے، اپنی طاقت کے مطابق اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور اللہ اس کے رسول کی بات سنتے رہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو، اور اپنا مال جو ہے وہ خرچ کرتے رہو۔ اور فرمایا کہ جو آدمی اپنے نفس کی بخل سے بچا لیا گیا تو وہ آدمی کامیاب ہے۔ اور آخر میں پھر مال خرچ کرنے کی ترغیب دے دی کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض دو گے، قرض حسنہ، تو اللہ تعالیٰ اس قرض حسنہ کو دگنا کر کے تمہیں واپس کریں گے، یعنی جنت میں تمہیں اس کا، یعنی آخرت میں تمہیں اس کا بدلہ دیں گے۔ اور یہاں قرض حسنہ سے مراد اللہ کے لیے مال خرچ کرنا ہے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کرے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑے قدردان، بڑے ہی بردبار ہیں، جو ظاہر پوشیدہ کو جاننے والے ہیں، غالب ہیں، حکمت والے ہیں۔ اور پھر آگے اس کے بعد سورہ طلاق ہے، اور سورہ طلاق میں جو ہے نا وہ یعنی عدت کے مسائل بیان کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جب تم جو اپنی عورتوں کو طلاق دو تو ان کو طلاق دو عدت کے زمانے میں، یعنی عدت کے زمانے میں مطلب یہ ہے کہ ان کو جب ماہواری وغیرہ آ رہی ہو یا ان کے پیٹ میں بچہ ہو، اس حالت میں طلاق نہ دو، بلکہ جب ماہواری ختم ہو جائے تو پھر طلاق دو، تاکہ آگے عدت شمار کرنا آسان ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ جب ماہواری نہیں ہے، پاکی کی حالت ہے، اس میں طلاق دیں گے تو اس کے بعد جو ماہواری آئے گی اس میں ایک عدت کا ایک حصہ گزر جائے گا، جو دوبارہ آئے گی تو دوسرا حصہ گزر جائے گا، جب تیسری بار آئے گی تیسرا گزر جائے گا، اس طرح کام لمبا نہیں ہوگا۔ اور فرمایا کہ دوسرا مسئلہ یہ بیان کیا کہ عدت کے دوران جو عورت کی رہائش ہے وہ خاوند کے ذمہ ہے، فرمایا کہ وہ اس کو اپنے گھر سے نہیں نکال سکتا، ہاں الا یہ کہ اگر کوئی عورت جو ہے نا وہ سخت نافرمانی شروع کر دے تو وہ الگ بات ہے۔ اور فرمایا کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی حدوں کو پھیلانے گا وہ اپنے اوپر ظلم کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا اس کو کبھی بھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور مسئلہ بیان فرمایا کہ اگر وہ عدت گزرنے کے قریب ہو جائے تو اگر وہ طلاق جو ہے نا وہ بائن ہو یا طلاق رجعی ہو، 3 طلاقیں نہ ہوں، تو پھر خاوند کو اختیار ہے کہ وہ اس کو اچھے طریقے سے روک بھی سکتا ہے، یعنی دوبارہ اگر ایک ہی طلاق دی ہے تو وہ دوبارہ زبان کے ساتھ بھی رجوع کر سکتا ہے، 2 طلاقیں دی ہیں تو وہ اس کا دوبارہ بھی نکاح ہو سکتا ہے، نکاح کر سکتا ہے، یعنی وہ عدت کے اندر۔ لیکن جب عدت گزر جائے گی تو پھر کام ختم ہو جائے گا، یا یہ کہ تیسری طلاق بھی دے دی تو پھر جو ہے نا اس کے بعد کبھی بھی رجوع نہیں کر سکتا۔ اور پھر فرمایا کہ جب عدت گزرنے سے پہلے جو بھی تم فیصلہ کرنا چاہو، چاہے وہ طلاق والا کرنا چاہو، رجوع نہ کرنے والا، یا یہ کہ رجوع کرنے والا فیصلہ کرو، اس پہ تم گواہ بنا لو، تاکہ جو ہے نا وہ تمہیں بعد میں پریشانی نہ ہو۔
اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، اس لیے کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر پریشانی سے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے اور اس کو وہاں سے رزق دیں گے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بھروسہ کرے گا فرمایا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدت کے ایک اور مسئلہ بیان فرمایا۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک عورت ہے، اگر اس کا خاوند فوت ہو گیا تو اس کی عدت، اس کے اگر وہ بچہ نہیں ہے پیٹ میں تو اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ اور اگر ایک عورت جو ہے وہ اس کو طلاق ہو گئی ہے تو اگر اس کو وہ ماہواری وغیرہ آتی ہے تو پھر اس کی جو ہے نا وہ عدت 3 ماہواریاں ہیں۔ لیکن ایک عورت ایسی ہے کہ جو یعنی چھوٹی ہونے کی وجہ سے یا یہ ہے کہ بہت زیادہ بوڑھی ہونے کی وجہ سے اس کو ماہواری نہیں آتی، اب اس کو طلاق ہو جائے تو وہ عدت کس طرح گزارے گی؟ تو فرمایا فعدتہن 3 اشہر، اس کی جو عدت ہے وہ 3 مہینے ہیں۔ اور پھر آگے عدت بیان کر دی کہ ایک عورت ایسی ہے کہ جو حاملہ ہے، چاہے اس کا خاوند فوت ہو جائے چاہے اس کو طلاق ہو جائے، اس کی عدت جو ہے وہ وضع حمل ہے، جب بچہ پیدا ہو جائے گا تو ساتھ ہی جو اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا ان معاملات میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے معاملہ کو آسان کر دیں گے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ یعنی جو نفقہ ہے اور اسی طرح رہائش ہے وہ خاوند کے ذمہ ہے، لیکن یہ کہ ہے اس کی طاقت کے مطابق، جتنا جو ہے نا وہ خرچ کر سکتا ہے اتنا ہی ہے، یعنی یہ نہیں عورت کی طاقت کے مطابق نہیں بلکہ خاوند کی طاقت کے مطابق، جو خاوند کی حیثیت ہے اس کے مطابق یعنی اس کی بیوی کا خرچہ اور اس کی رہائش اس پر لازم ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ حاملہ عورت ہے جس کو طلاق ہو گئی ہے تو وضع حمل کے بعد اگر خاوند جو ہے نا وہ اس سے دودھ پلوانا چاہتا ہے تو اس کا معاوضہ ادا کرے گا۔ اگر وہ ڈرتا ہے کہ بھئی وہ معاوضہ زیادہ مانگے گی یا وہ زیادہ مانگتی ہے تو پھر جو ہے نا اس سے اپنا بچہ لے لے، اس کا دودھ نہ پلائے، کسی اور کا پلا لے، کوئی بھی حرج نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نا وہ اجازت ہے۔ اور مزید آگے فرما دیا کہ جتنے بھی اخراجات اور خرچے ہیں فرمایا کہ انہیں اپنی حیثیت کے مطابق کرنا چاہیے، حیثیت سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ اور پھر اس کے رکوع نمبر 2 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا آگے یہ بیان فرمایا کہ جو پہلے رکوع میں احکامات بیان ہوئے ہیں ان پر جو عمل کرے گا تو وہ کامیاب ہوگا، جو نہیں کرے گا تو پھر اس کے لیے جو ہے نا وہ اخروی ڈراوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو سخت قسم کا عذاب دیا جائے گا۔ اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے وحدانیت پہ ایک دلیل بیان فرما دی کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے، وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، اور زمینوں کو بھی آسمان کی طرح، یعنی ہر جگہ 7 سماوات تو ہے لیکن ساتھ زمین میں صرف والارض ہی کہا گیا ہے۔ تو لیکن یہاں پر جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمینوں کو بھی آسمانوں کی طرح ہی بنایا ہے، یعنی جتنے آسمان ہیں ساتھ اتنی زمینیں بھی ہیں۔ اور اس کے بعد آگے اس کے آخری سورہ تحریم ہے، اور سورہ تحریم کا یہ بھی مدنی سورت ہے، اور اس کا شان نزول یہ ہے، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ روزانہ کچھ ٹائم جو ہے وہ اپنی ازواج مطہرات کو دیتے تھے، اور اس میں ہر ایک کے پاس تھوڑا تھوڑا وقت اور اس سے اس کی یعنی پریشانی معاملات پوچھنا اور اس کو حل کرنے کے لیے جو ہے نا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ یعنی کوشش کرتے تھے۔ تو ہوا یہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی ازواج مطہرات کے پاس اس طرح وہ ہر ایک کے حجرے میں جاتے تو اسی طرح وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ مطہرہ حضرت زینب جب ان کے پاس گئے تو انہوں نے جو ہے نا وہ کچھ شہد رکھا ہوا تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شہد استعمال کر لیا۔ اسی طرح جو ہے وہ دوسرے دن بھی یہی ہوا، تیسرے دن بھی یہی ہوا۔ اب ان کو یہ طریقہ آ گیا کہ چلو کچھ تھوڑا سا یعنی زیادہ دیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھانے کے لیے ایک بہانہ مل گیا۔ تو اب اس سے جب یہ بات دیکھی دوسری ازواج مطہرات نے، جیسے حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے جو ہے نا وہ کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی ان سے اس طرح دور کرنے کے لیے اور جلدی تاکہ یہ اٹھائیں کوئی منصوبہ بناتے ہیں، تو انہوں نے خیر یہ کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو ان سے عرض کرنے لگے جی آپ کے منہ مبارک سے نا مغافیر جو ہے نا اس کی بو آ رہی ہے، یہ ایک طرح کی چیز ہوتی ہے جو شہد کو خراب کر دیتی ہے اور یعنی شہد میں جو ہے نا وہ ایک طرح کی بو پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں تو مغافیر استعمال ہی نہیں کی، اور پھر فرمایا ہاں میں نے جو ہے نا وہ شہد استعمال کیا ہے، شاید اس میں ہو، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا لی کہ میں آئندہ جو ہے وہ شہد استعمال نہیں کروں گا۔ تو خیر
جب یہ قسم اٹھائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ آیت مبارکہ اتاری کہ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے میرے محبوب جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کیا آپ اس کو کیوں حرام کرتے ہیں؟ لہٰذا آپ نے قسم کا کفارہ دیں اور شہد استعمال کریں۔ ایسے ہی ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کا کفارہ دیا اور شہد استعمال کیا۔ اب آگے یہ جو ہے نا وہ امت کے لیے بھی یہ سبق ہو گیا کہ اگر کوئی آدمی بھی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام نہیں کر سکتا، اگر کوئی قسم اٹھا بھی لیتا ہے اور وہ قسم جو ہے نا ایسی ہے کہ جو کسی نیکی وغیرہ پہ اٹھائی ہوئے تو اس کو توڑ دے اور اس کا کفارہ ادا کرے اور وہ کام کرے۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ضمن میں جو ہے نا یہ بھی تلقین کر دی کہ کسی بھی خاوند کو جو ہے نا اپنی بیوی کی محبت میں اتنا غلط نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے یعنی احکام شریعہ چھوٹ جائیں یا یہ ہے کہ جو ہے نا وہ خاندان چھوٹ جائے۔ اور اسی طریقے سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ خاوند جو ہے نا اس کو مزید اپنے گھر کے ماحول میں اچھا رکھنا چاہیے تاکہ جو ہے نا وہ معاشرتی زندگی جو ہے نا اچھی گزرے اور خاندانی ماحول بھی قائم رہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ حضرت سیدہ عائشہ اور حضرت سیدہ حفصہ کے لیے کہ تمہارے دل اگر یعنی توبہ کی طرف مائل ہیں لہذا آپ توبہ کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو معاف کر دیں گے۔ اور فرمایا کہ اگر وہ توبہ نہیں کریں گی تو پھر فرمایا میرے نبی کے لیے اور عورتیں بہت زیادہ ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کے ازواج مطہرات جو ان کے ساتھ وقت گزرا ہے انہوں نے اپنی بات سے جو ہے نا وہ رجوع کر لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے یعنی توبہ کی قبولیت کا اعلان کر دیا۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وہ جہنم کی آگ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں اور اس پر بڑے سخت فرشتے اللہ کی طرف سے مقرر ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے نا وہ نافرمانی نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ جو ان کو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ تو جب بھی وہ نکلنے کی کوشش کریں گے تو ہتھوڑے مار کے ان کو اندر بھگا دیں گے۔ تو یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جس طرح ہم اولاد کی جو ہے نا وہ دنیاوی فکر کرتے ہیں کہ ہماری اولاد دنیاوی اعتبار سے ان کا مستقبل اچھا ہو جائے اور یعنی دنیاوی تعلیم ہم اچھی دینے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح ساتھ جو ہے نا ان کو دینی تعلیم دینے کی بھی کوشش کرنی چاہیے اور ان کو جہنم سے بچانے کے لیے بھی جو ہے نا وہ پوری کوشش کرنی چاہیے۔ جتنا جو ہے نا وہ دنیا کی نعمتیں دلانے کے لیے اتنی کوشش نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ تو جتنی کوشش آخرت کے لیے ہونی چاہیے، دونوں کوششیں ہونی چاہیے لیکن آخرت کی کوشش کو ہمیشہ غالب رکھنا چاہیے۔ لیکن ہمارا رویہ جو ہے نا وہ بالکل یکسر اس کے خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والو پکی توبہ کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، تمہیں جنت میں داخل کریں گے اور قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ اپنے نبی کو اور ایمان والوں کو کبھی رسوا نہیں فرمائیں گے اور وہاں میدان محشر میں نیکیوں کی وجہ سے اور ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو نور عطا کریں گے اور اس نور اور روشنی کے اندر وہ جائیں گے جنت کی طرف۔ دعا بھی کریں گے کہ یا اللہ ہمارے نور کو مکمل کر دے، ہماری بخشش فرما دے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے نبی کفار اور منافقین کے خلاف جہاد کریں، کفار کے خلاف جہاد بالسیف اور منافقین کے خلاف جو ہے نا وہ جہاد باللسان ہے کہ ان کو سمجھائیں اور فرمائیں ان پہ سختی کریں، ان سب کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ قیامت میں جو ہے نا وہ بیوی جو ہے نا وہ ہر صورت میں خامند کے تابع نہیں ہوگی۔ مثلا یہ ہے کہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ خامند جو ہے وہ مومن ہے لیکن بیوی کافرہ ہے، تو اب یہ نہیں کہ بیوی جو ہے وہ مومن کی بیوی ہے اور مومن جنت میں جائے گا وہ کافرہ بیوی بھی جنت میں جائے گی، ایسا نہیں ہوگا بلکہ مومن جنت میں جائے گا اور بیوی وہ جہنم میں جائے گی۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے دو عظیم پیغمبر ہیں لیکن ان کی بیویاں کافرہ تھیں اور یہ پیغمبروں کی بیویاں ہونے کا بھی ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، قیامت میں وہ جہنم میں جلیں گی۔ اور اسی طرح اگر خامد کافر ہے جس طرح کہ فرعون ظالم کافر تھا اور ان کی زوجہ مطہرہ حضرت سیدہ آسیہ وہ مومنہ تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مومنہ کو جنت میں داخل کریں گے اور جو اللہ کا سب سے بڑا دشمن تھا فرعون وہ جہنم کے اندر جو ہے وہ ذلیل و رسوا ہوگا۔ اور پھر آگے حضرت سیدہ مریم کا تذکرہ کیا کہ وہ خود بھی اور ان کے سرپرست بھی یعنی جنہوں نے اس کی پرورش کی حضرت زکریا علیہ السلام اور پھر اسی طرح ان کے بیٹے پھر اسی طرح ان کے والدین وہ سارے کے سارے جنتی ہیں، اس لیے کہ حضرت مریم خود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر بات ماننے والی تھی اور اسی طرح جو ان کے اعزا قارب تھے وہ بھی ماننے والے تھے۔ گویا کہ اگر بیوی بھی مومن ہے اور اس کے اعزا قارب بھی خامد بھی سب اس کا خاندان اگر ایمان والے تو سب جنت میں جائیں گے، لیکن اگر جو ہے نا وہ اس کا معاملہ الٹ ہے یا یہ ہے کہ وہ بیوی تو مسلمان ہے لیکن خامد جو ہے کافر ہے تو وہ جنت میں جو ہے نا وہ ساتھ نہیں ہوں گے، بیوی جنت میں جائے گی کافر جو ہے جہنم میں جائے گا۔ آگے رات کو جو ہے نا وہ تراویح کے اندر سورہ ملک بھی پڑھی گئی ہے، تو 29ویں پارے میں پہلی سورہ ملک ہے اور یہ سورہ مبارکہ جو ہے نا مکی صورت ہے اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے بیان فرمایا تبارک الذی
برکت دینے والی ذات اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، یہ گویا کہ سورہ مبارکہ کا دعویٰ ہے۔ اور پھر اس پر آگے اللہ تعالیٰ نے 11 دلائل بیان کیے ہیں، بلکہ 10 دلیلیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بادشاہ ہے، دوسری دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، تیسری دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے تمہیں آزمانے کے لیے، اور چوتھی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے اور فرمایا کہ تم دیکھو آسمانوں کی طرف، کیا ان میں تمہیں کوئی کمی اور فطور نظر آتا ہے؟ فرمایا بار بار دیکھو گے تمہیں ان کے اندر کوئی کمی نظر نہیں آئے گی، تمہاری خامیاں تلاش کرتے کرتے تمہاری نظریں تو تھک جائیں گی لیکن آسمانوں کے اندر کوئی کمی نظر ہی نہیں آئے گی، اس لیے کہ اللہ نے وہاں کوئی کمی بنائی نہیں ہے۔ اور چوتھی دلیل بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو مزین کیا ہے ستاروں کے ساتھ، اور پھر ان کو راکٹ بنایا شیطانوں کو مارنے کے لیے، اور فرمایا کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے، اور فرمایا وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو ان کے لیے سخت قسم کی چیخوں کی آواز ہوگی، وہ جہنم بھڑک رہی ہوگی، اور قریب ہے کہ جو ہے نا وہ غصے سے پھٹ جائیں، اور جہنم اتنی غصے میں ہوگی کہ قریب ہے کہ وہ جہنم میں غصے سے پھٹ جائے، شدید غصہ ہوگا جہنم کو ان پر۔ اور فرمایا کہ جب بھی جو ہے نا وہ جہنم کے اندر ایک گروہ ڈالا جائے گا اور اسے پوچھا جائے گا کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے جی بالکل ہمارے پاس آئے تھے لیکن ہم نے بات نہیں مانی، اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے لیکن فائدہ ہی کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن فرمایا جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں بن دیکھے ان کے لیے بخشش ہوگی، بڑا اجر ہوگا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اپنی باتوں کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور پھر آگے دلیل نمبر 6 بیان فرمائی کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، اور اس زمین کے اندر باوجود گول ہونے کے اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ رستے بنا دیے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے رزق کا بھی انتظام اسی زمین میں کر دیا، تو یہ بہت بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا یہ لوگ جو ہے اس ذات سے مطمئن ہو گئے جو آسمانوں میں ہے کہ وہ ذات ان کے گناہ کی وجہ سے زمین میں تصاد ہے، یا یہ کہ وہ کوئی آسمانی عذاب ان پہ نازل کر کے ان کو تباہ کر دے، کیا وہ اس سے مطمئن ہو گئے؟ فرمایا انہیں مطمئن نہیں ہونا چاہیے، ہر وقت اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے دلیل نمبر 7 پہ بیان فرمائی کہ یہ لوگ پرندوں کو نہیں دیکھتے کہ پرندے ہوا میں چل رہے ہیں، کبھی پروں کو پھیلا دیتے ہیں، کبھی پروں کو سکیڑ رہے ہیں، ان کو فضا کے اندر تھامنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ہے۔ اور پھر آگے مزید دلیل بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنایا، کانوں کے ساتھ سنتے ہو، آنکھوں کے ساتھ دیکھتے ہو، دل کے ساتھ سوچتے ہو، تو فرمایا یہ اللہ کی نعمتیں ان کا شکر ادا کرو، لیکن فرمایا تم بہت تھوڑے شکر ادا کرتے ہو۔ اور پھر آگے دلیل نمبر 9 ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی ہے جس نے تم کو زمین میں پھیلایا اور تم اسی کی طرف جو ہے نا لوٹائے جاؤ گے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ یہ جو کافر ہیں یہ کہتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی؟ تو فرمایا قیامت کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، میں جو ہے نا وہ تمہیں ڈر سنانے والا ہوں۔ لیکن فرمایا کہ جب قیامت آئے گی نا تو پھر یہ لوگ بڑے ہی پریشان ہوں گے اور پھر اس سے بچنے کی کوشش کریں گے لیکن اس سے بچ نہیں سکیں گے۔ اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلیل نمبر 10 بیان فرمائی اس بات پہ کہ برکت دینے والی ذات اور سب کچھ کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سوالیہ انداز میں پوچھتے ہیں کہ یہ جو پانی کی نعمت ہے جو تم استعمال کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو وافر بنا دیا ہے، تو اگر یہ پانی گہرائی میں چلا جائے تو پھر تمہارے لیے کون پانی کے چشمے لائے گا، کون چشمے دار پانی لے کر آئے گا، اور تم پانی کہاں سے پیو گے؟ تو ظاہر ہے کہ ہر آدمی کا یہی جواب ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ پانی کو بند کر دیں تو کوئی بھی نہیں لا سکتا، تو پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کہ سب کچھ قبضہ قدرت میں ہے تو پھر اسی کی عبادت کرو اور اسی کو جو ہے الہ و معبود سمجھو، اسی میں کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔